لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر قدر کی رات کی عبادت کتنی قیمتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی رات۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ ویسے تو سارے کا سارا ہی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو لے کر آتا ہے، لیکن آخری عشرہ بڑی ہی اہمیت والا، جلالت والا اور رحمت اور برکت والا ہوتا ہے۔ اس رات کے اندر تاک راتوں میں جو لیلۃ القدر کو اللہ نے پوشیدہ کر رکھا ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے لاتعداد ان گنت بے شمار خزانے اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہمارے پاس یہ رات آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو 3 کام آپ لازمی کرتے تھے۔ پہلے نمبر کے اوپر آپ ہر سال روٹین کے ساتھ اعتکاف کے اوپر بیٹھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو پھر آپ کے بعد ازواج مطہرات، آپ کی گھر والیوں نے آپ کی جگہ بیٹھنا شروع کر دیا اعتکاف کے اوپر۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر حدیث کے اندر آتا ہے کہ دوسرا کام آپ یہ کرتے تھے کہ اردو میں اس کو بولا جاتا ہے کمر کس لیتے تھے، اور اب ہماری عام زبان کے اندر کہتے ہیں تہمد کس کے باندھ لینا، اپنی لنگی کو کس کے باندھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ ویسے تو پورے رمضان پورے سال میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس رات کے ان تاک راتوں کے لیے اور اس عشرے کے لیے آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ یہ جو عام طور پہ ہمارے ملک کے اندر روایتی جلسے ہوتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید شب قدر کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ شب بیداری تو ہے، اچھی چیز ہے، بری میں نہیں کہتا، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ علیحدہ ہو کر مسجد کے اندر تنہائی کے عالم کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہوئے اور نوافل ادا کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے آپ نظر آئیں، تو بہتر چیز یہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحلوا لیلۃ القدر من الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی یہ جو 5 تاک راتیں ہیں ان کے اندر تلاش کرو، ڈھونڈو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات نے آپ کو بتلا دیا تھا، علم دے دیا گیا تھا کہ فلاں قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، فرض کرنے سپوز کرنے کے 27ویں کی رات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے کہ میں جلدی جلدی جا کر ان کو بتلا دوں کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آگے جب آپ باہر تشریف لائے دیکھا 2 صحابہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے ذہن سے یہ بات ہٹا لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہاری لڑائی کی وجہ سے میری توجہ بٹ گئی اور میرے دل سے یہ بات جو ہے فنش ہو گئی، ختم ہو گئی، ہٹا لی گئی۔ میں تمہیں بتلانے آیا تھا لیلۃ القدر فلاں رات ہے، اب تمہارے لیے شاید اسی چیز میں بہتری ہے کہ ان 5 راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں ان 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تم لوگ جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلی سب سے بڑی جو فضیلت ہے اس رات کی وہ یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ یہاں پر میرے بھائیوں بات اور سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں قرآن پاک 23 سال کے اندر نازل ہوا تھا، اللہ کہہ رہا میں نے 1 رات کے اندر نازل کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کو آسمان دنیا کے اوپر اس رات کے اندر نازل کیا۔ لیلۃ القدر کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر آسمان دنیا کے اوپر 1 رات میں نازل کیا، پھر حسب ضرورت حسب موقع جب ضرورت پڑتی رہی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن جو ہے 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات نے نازل کیا۔ پھر دوسرا اللہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، یہ اس رات کو جاگنا عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت بنتی ہے۔ اصل کے اندر یہ جو 1000 کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے لفظ بولا ہے نا، اس سے مراد ہے کہ لمبی چوڑی مدت، 1000 مخصوص مدت مراد نہیں ہے۔ عرب کے اندر زیادہ تر ان پڑھ لوگ تھے، گنتی کو نہیں جانتے تھے، گنتی کو وہ عام طور پہ استعمال بھی نہیں کرتے تھے، اور عام طور پہ جب بات کو لمبا بڑھا کے بیان کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے 1000 دفعہ، 1000 بار، 1000 دفعہ کی بات ہے۔ ہمارے پنجاب میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کسی کو سمجھایا جائے نا بات کے لیے تو لوگ کہتے ہیں 1000 دفعہ تو تم کو کہا، تمہیں سمجھ لگتی ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں 1000 جو ہے وہ مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس کے اندر
عبادت کرنا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور پھر اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، حضرت جبرائیل امین اور دیگر فرشتے گروہ در گروہ اور جوک در جوک اور ٹولیاں در ٹولیاں زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ روح زمین بھر جاتی ہے، زمین کے اوپر پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اندر کئی دفعہ یہ موقع آیا کہ حضرت جبرائیل امین انسانی شکل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ جب آپ واپس گئے، آپ نے صحابہ سے سوال کیا تمہیں پتا تھا یہ کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کہنے لگے یہ جبرائیل امین تھا جو انسانی روپ کے اندر میرے سامنے آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو فرشتوں کو دیکھنے کا، ان کی موجودگی کو محسوس کرنے کا اشتیاق اور شوق جو ہے ہر بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ ہماری جماعت کے لکھوی خاندان کے چشم و چراغ پروفیسر حماد لکھوی آج کل قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر، انہوں نے اپنے بارے میں کہتے ہیں، اپنے بارے میں اپنی زندگی کی ایک آگ بیتی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یار ایک دفعہ نا رمضان میں نے ارادہ کر دیا، تہیہ کر لیا کہ یہ پورا رمضان جو ہے میں نے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کہتے روزانہ ایک سپارہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھتا، بڑا مشکل کام تھا، بڑا ٹائم لگتا تھا، روزانہ ایک سپارہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا سمجھنا۔ کہتے جب پورا رمضان مکمل ہو گیا، قرآن پاک بھی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہو گیا، تو میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب مصلی کے اوپر کھڑا ہوا تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد میرے مقتدی مجھے کہنے لگے جی پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں لگی اس دفعہ کیا منظر پیش ہوا ہے۔ جب آپ عید کی نماز پڑھا رہے تھے ہمیں یوں محسوس ہوا گویا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن پاک کو تاک راتوں کے اندر پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا یہ بھی حق ادا کریں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر فہم کے ساتھ فراست کے ساتھ آپ پڑھیں۔ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے بالخصوص لیلۃ القدر میں تو اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو اللہ فرماتے ہیں ہم روئے زمین کے اوپر فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ تدبیریں لکھتے ہیں، انسانوں کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو سلام کا لفظ آتا ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے جو رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کی، امن کی، خیر و عافیت کی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے ان جاگنے والے بندوں کو خیر و عافیت، امن اور سلامتی سے نواز دے، بہرہ مند فرما دے، ان کو امن اور سلامتی سے اللہ بانماد فرما دے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر اس رات اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے، بالخصوص اللہ کی ذات فیصلہ کر دیتی ہے سپر پاور کو تباہ کرنے کا، تو فرمایا وہ فیصلہ بھی مسلمانوں کے حق کے اندر، مومنوں کے حق کے اندر بہتر فیصلہ ہوتا ہے۔ جو علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بیان فرمائی وہ 5 ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس رات کو چاند جو ہے ایک بہت بڑے تھال کی صورت میں نظر آئے گا۔ جس طرح تھال ہوتا ہے، تھال کی صورت کے اندر چاند نظر آئے گا، اور بڑی معتدل رات ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، درمیانی سی رات ہوتی ہے، ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی شکل جو ہے ایک تشت کی طرح کی بن جاتی ہے، اور جب وہ بلند ہوتا ہے نا، بلند ہونے سے پہلے اس کی کرنیں نہیں نکلتی، اس کے اندر کرنیں پیدا نہیں ہوتی۔ چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، سورج جب نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں بہت مدھم ہوتی ہیں، اس کی روشنی جو ہے وہ سرخی مائل ہوتی ہے۔ وہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ جو رات گزر چکی ہے وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اللہ ہم کو پانے کی توفیق عطا فرما دے اور بار بار پانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور 5ویں آپ نے نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس رات کو بعد اوقات کئی دفعہ کبھی کبھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر، حیات طیبہ کے اندر 21ویں رات کو بارش ہوئی، اور پھر ایک دفعہ 23ویں رات کو بارش ہوئی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا میری پیشانی جو ہے پانی اور مٹی کے ساتھ، یعنی پانی اور مٹی مل جائے تو کیچڑ بن جاتا ہے، ان کے ساتھ بھر گئی۔ تو میرے بھائیو ہم کو حکم ہے کہ رات کو جاگ کر ان تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔